أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات میں ایک خوبصورت اللہ کا نام ہے الولی۔ الولی کہتے ہیں اس ذات کو جو کاموں کا بنانے والا ہے۔ ولی سرپرست۔ علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے اور اس نام میں اتنی وسعت ہے کہ کئی معنوں کو یہ نام شامل ہے۔ الولی اس ذات کو کہتے ہیں جو مددگار ہے، خیر خواہی کرنے والا، پشت پناہ، محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس نام کو بہت زیادہ ذکر فرمایا۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ وہ ہے جو تمہارا سرپرست ہے، اللہ وہ ہے جو تمہارے کاموں کا بنانے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ اور اس نے کام کیا بنایا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے وہ نکالا روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان سے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست، میرا کارساز اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، میرا معاون اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ نزل الکتاب، وہ ذات ولی کون ہے؟ جس نے کتاب مجھ پر اتاری ہے، میرے کاموں کو بنانے کے لیے اس نے ایک نظام چلایا۔ اللہ اپنے بندوں کے کاموں کو بنانے کے لیے کیا نظام چلایا؟ کتاب عطا فرمائی تاکہ اس کے بندے اللہ کے کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ وہ ہے جو ہر اس بندے اور بندی کا دوست ہے جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے، جس کی زندگی میں نیک اعمال ہیں۔ اسی لیے دوستو ولی اس ذات کو کہتے ہیں سرپرست، اپنے ماتحتوں کے کاموں کا نگہبان۔ جیسے بچوں کا سرپرست باپ ہوتا ہے اور باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی ہر طرح کی نگرانی کرنا، ان کے کاموں کی فکر کرنا۔ ایک بچہ کبھی اپنی ضرورتوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے؟ کبھی بھی ایک بچہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا۔ اس بچے کو اچھی طرح یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا ابا میرے سرپرست ہیں، وہ میری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی بچہ جو ہے اپنے والد کی موجودگی میں اگر اپنی ضرورتوں کے بارے میں پریشان ہو یا فکر مند ہو، کیا یہ بات اس کے باپ کو اچھی لگتی ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا تمہارا کام تو کھیلنا ہے، کودنا ہے، تمہارا کام تو جو ہے پڑھنا لکھنا ہے، اور رہی تمہاری ضرورتیں اللہ نے وہ میرے ذمے کی ہیں، تمہیں کسی ضرورت کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا سرپرست ہوں۔ سوچیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کبھی وہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ اپنے دوستوں سے اپنی ضرورتوں کے بارے میں کہے جا کر یا کسی اور سے کہے تو باپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے بتانے کے بجائے کسی اور کو بتا رہا ہے۔ تو اللہ ولی ہے، ایک بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر اپنی حاجتیں کسی اور جگہ لے کر جائے، ایک بندہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان کرے۔ ایک باپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا اپنی ضرورت میرے علاوہ کسی اور کے باپ کے سامنے جا کر، باپ شرمندہ ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹا میرا رہ کر کسی اور کے سامنے جا کر اپنی ضرورت پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ ولی ہیں، اللہ ولی ہیں
جو بندہ اپنے دل میں یہ یقین بنا لے میرا سرپرست اللہ ہے، میرا کارساز اللہ ہے، میرے کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، بس کیا ہوگا؟ اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں نے اپنا سرپرست اللہ کو بنایا ان کی زندگی سکون سے، جیسے ایک بچہ جو ہے ہمیشہ سکون سے رہتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے سفر میں جانا ہو، حج پہ جانا ہو، عمرے پہ جانا ہو، نہ ٹکٹ کی فکر ہے، نہ ویزے کی فکر ہے، نہ ہوٹلز کی فکر ہے۔ کیوں؟ بس یہ ہے کہ میں ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اتنا یقین ہر ایمان والے کے دل میں ہو کہ میرا سرپرست اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سوال کرتے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنایا۔ فاللہ هو الولی، حالانکہ اللہ ہی ولی ہے، کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے۔ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں اللہ امید دلا رہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا هو الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ کا کلام اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، مجھے پہچانو، میری عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، میرے احکامات کی عظمت اپنے دل میں لاؤ۔ اللہ کون ہے؟ ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، اللہ وہ ہے جو پوری ناامیدی کے بعد بارشیں برساتا ہے۔ ينزل الغيث، بارشیں برساتا ہے، اور بارشیں کیسے برساتا ہے؟ من بعد ما قنطوا، ہر طرف سے ناامیدی ہے، اب کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے بارش برسے گی، ناامیدی ہی ناامیدی، لیکن اس کے بعد کون ہے؟ بارش۔ وینشر رحمتہ، اور اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ تمہارا سرپرست، تمہارا کارساز ہے، تمہارے کاموں کا بنانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کا ولی ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیسی بشارت والی آیت دیکھیں، ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے پاس، ان کے پروردگار کے پاس، اس لیے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کرتے تھے۔ جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے، ان کا اعزاز، ان کا مقام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان سے کتنے قریب ہیں، اللہ ان سے کتنے قریب، وہ اللہ سے کتنے قریب۔ عند ربہم وہو ولیہم، یہ دو جملے ہیں۔ ویسے تو اللہ اپنے ہر بندے سے قریب ہیں، ہر مخلوق سے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے زیادہ میں قریب ہوں۔ یہاں قریب سے مراد کیا ہے؟ میں اپنا خصوصی تعلق اپنے اس بندے کے خاص تعلق بتا رہے ہیں۔ جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اس بندے کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے۔ عند ربہم وہو ولیہم، پھر کہہ رہے ہیں اللہ اس بندے کا ولی ہے، اللہ اس بندے کا دوست ہے، سرپرست ہے۔